أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ادارہ الحق کی جانب سے وقتاً فوقتاً ماشاءاللہ سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے تحریری مقابلے بھی ماشاءاللہ سے جاری رہتے ہیں، تقاریر بھی جاری رہتی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے. اور یہ ضرورت ہے، اس دور کے حوالے سے بھی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہر کوئی ایرا جسے کہتے ہیں نتو خیرہ، کوئی بھی جس کو ناک بھی صحیح سے صاف کرنی آتی ہے وہ اٹھ کے سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حوالے سے جسارت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے. تو یہ اپنی گریبانوں میں بھی پہلے جھانک لینا چاہیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے بادشاہ، تاجدار، تاجور، بڑے بڑے انبیاء مرسلین بھی سر جھکا کے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. سامعین محترم، ماشاءاللہ سے بارہا بیان کیا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے. اکثر دوست احباب یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں بھلا. سامعین محترم، بڑی پیاری سی بات ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی چیز چلاتے ہیں نا گھر میں تو نیگیٹو پازیٹیو دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، نیگیٹو بھی ہوتی ہے تار اور پازیٹیو بھی تار ہوتی ہے. پازیٹیو کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے سرکار کے دشمنوں سے نفرت کرنا بھی. دیکھیں اس کی مثال آپ کو مل جاتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضور سے محبت کسی نے نہیں کی، حضور سے محبت کسی سے نہیں کی. لیکن یہاں پر یہ بھی بات دیکھیں کہ آپ سے زیادہ سرکار کے دشمنوں سے بھی نفرت کسی نے نہیں کی. اندازہ کریں کہ ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے، بڑے ہی نرم طبیعت کے مالک تھے نا آپ، بڑی نرم طبیعت کے بارے میں مشہور تھے، بڑے صلح پسند مشہور تھے آپ. لیکن ایک مرتبہ ان کے والد محترم آ گئے حضور سے شکایت کرنے کے لیے. تب ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. عرض کیا کہ اللہ کے نبی دیکھے ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے میرے منہ پر. والد محترم یہ بات کر رہے ہیں تو سارے صحابہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اور وہ بھی اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مارے، ایسا ناممکن سی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو جب ان کے والد محترم نے جب یہ بات کہی سب حیران ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ. آپ تشریف لائے، آپ سے پوچھا کہ ابو بکر کیا تم نے واقعی تھپڑ مارا اپنے والد کو؟ اب خاموش رہے. پھر سرکار نے پوچھا، پھر خاموش رہے. پھر سرکار نے پوچھا، عرض کیا حضور آپ کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا، اندازہ کریں کہ سکے باپ کو تھپڑ مار دیا اس لیے کہ اس نے ناموس رسالت پر انگلی اٹھائی. یہ صحابہ کا کردار ہے کہ پازیٹیویٹی بھی ہے تو نیگیٹو، اندازہ کریں نیگیٹو تار بھی ان کے اندر موجود ہے. کیا نیگیٹو تار ہے؟ سرکار کے دشمنوں سے نفرت کرنا. آپ کو پتہ ہے جب غزوہ بدر ہوئی تو غزوہ بدر میں صحابہ کرام جن لوگوں سے لڑ رہے تھے وہ ان کے سگے رشتہ دار تھے. کسی کا بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا. تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. اب وہ کس وجہ سے لڑ رہے تھے کہ جہاں صحابہ کرام کے اندر پازیٹیو تھی تار، کیا حضور کا عشق اور محبت، وہاں پہ نیگیٹو تار بھی موجود تھی. وہ کون سی تھی؟ سرکار کے دشمنوں سے نفرت کرنا. اور نفرت بھی اس انداز میں کرنا کہ بھائی اب کوئی نہیں ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. کتنی بڑی بات ہے نا.
کہ اب بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. مطلب اب جو سرکار کا غلام نہیں، چاہے وہ سکا باپ ہے، سکا بھائی ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، سرکار کا غلام نہیں ہے، بس وہ غیر میں شامل ہو گیا. صحابہ کے لیے غیر وہ ہے جو حضور کا غلام نہیں، ورنہ تو مسلمان سارے آپس میں بہن بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی، جو سرکار نے بھائی چارہ قائم کیا مسلمانوں میں، آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. کچھ لوگوں کو اگر تکلیف ہو سکتی ہے میری اس بات سے، تو جب نماز پڑھتے ہیں، خاص کر جب عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، تو اس میں وتر پڑھتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اول تو بھائیوں کو دعائے قنوت ہی نہیں آتی، اور اگر آ جائے تو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا. تو قرآن پاک میں بھی ماشاءاللہ بارہا ان چیزوں کا بیان کیا گیا، لیکن میں وتر کے حوالے سے، کیونکہ وہ آپ ڈیلی پڑھتے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ ایک عادت ہی نہیں لوگوں میں رہی قرآن پاک پڑھنے کی. جی وہ بھی علماء کا کام ہے. بھائی قرآن تو سب کے لیے ہے نا، تو ہم سب کو، آپ سب کو پڑھنا چاہیے. قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. تو بہرحال دعائے قنوت میں فرمایا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، مطلب یا اللہ ہم ہر اس شخص سے قطع تعلقی کریں گے اور علیحدہ ہو جائیں گے جو تیرے نافرمان ہیں. ہم ہر اس بندے سے، دیکھیں آپ نماز کے اندر وتر جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو دعائے قنوت آپ روزانہ ہی پڑھتے ہیں، اور روزانہ اللہ پاک سے اس چیز کا عہد کر رہے ہیں کہ مولا ہم کیا کریں گے، ہر اس بندے سے قطع تعلق کر لیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے پاس ہی نہیں چاہیں گے، اس کا بائیکاٹ کر دیں گے جو تیرا نافرمان ہے، جو تیرے رسول کا نافرمان ہے. ظاہری بات ہے جو اللہ کا نافرمان ہے وہ رسول کا بھی نافرمان ہے، اور جو رسول کا نافرمان ہے وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے. آپ یہ کہیں کہ جناب رسول کی ہی تو بے ادبی کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے نہیں، تم جو مرضی کر لو، میں تمہیں بندہ بھی نہیں مانتا، میں تمہیں نبی، تمہیں کچھ بھی نہیں مانتا، کچھ تمہیں کسی نبی کا امتی نہیں مانتا جب تک تم میرے محبوب پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے. جب انبیاء کو حکم دیا گیا آیت مسحاق میں کہ آپ نے جناب میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے، تو پھر یہ عام بندہ کس بات، کس کھیت کی بولی آ جاتی ہے. تو یہاں پہ ہر نماز میں، ہر وتر میں سو کال جو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار تسی کی ہر وقت تذکرہ کرتے رہتے ہو، ختم نبوت یا کیا، مطلب آپ لوگ یہ کرتے رہتے ہیں، پخنڈ بازی آپ لوگوں نے بنائی. بھائی ہم نے نہیں بنائی ہوئی. یہ دیکھو جو بندہ یہ بات کرتا ہے، مجھے تو اس کے حلالی ہونے میں بھی شک ہو جاتا ہے کہ یار تم اتنے ہو، تمہارے اندر ذرا بھی شرم و حیا اور غیرت باقی نہیں رہی کہ تم یہ بات کر رہے ہو، بجائے کہ اپنے آقا کا ذکر کرنے کا، شکر ادا کرنے کا کہ مولا تو نے مجھے سید الانبیاء، خاتم الانبیاء کا امتی بنایا، اور تم یہ بات کرتے ہو ہر نماز میں، تم اپنے رب سے مسجد میں جا کر یہ عہد کرتے ہو مولا میں تیرے نافرمانوں سے بائیکاٹ کر دوں گا. جب مسجد سے باہر نکلتے ہو نافرمانوں کی چیزیں بھی خرید رہے ہوتے ہو. اب دیکھیں نا یہ جو عرب ممالک میں اب انہوں نے بائیکاٹ کیا، پہلے جب فرانس نے کیا تھا بے ادبی، اگر تب بائیکاٹ کیا ہوتا تو یقین کریں انڈیا میں سے کسی کی جرت نہ ہوتی، یا کسی اور کی بھی جرت نہ ہوتی کیا اسے کہتے ہیں بے ادبی کرنے کی. اب جب آپ انڈیا نے کیا تو آپ بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، آپ نے ہمت پیدا ہوئی ہے نا تھوڑی سی. تو یہ ہمارے پاکستانیوں میں بھی تھوڑی سی ہمت پیدا ہونی چاہیے. ویسے تو ساری باتیں مانتے ہیں نا، عربی ایسے کرتے ہیں تو ہم نے بھی ایسے کرنا ہے. تو اب عربیوں نے بھائی بائیکاٹ کیا، تو اب آپ انڈین مصنوعات کی بائیکاٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے کپڑوں کی، ان کے زیورات، ان کے جتنے بھی لوازمات ہیں آپ ڈھونڈیں، ہر چیز کی تو ریسرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے، سوشل میڈیا پہ جا کے، فیس بک پہ جا کے ریسرچ کرتے ہیں. تو ریسرچ کریں کون کون سی چیزیں. تھوڑی سی غیرت اپنے اندر بھی ہمیں پیدا کرنی ہوگی. جب غیرت ختم ہو جائے گی تو یقین جانے پھر عذاب بھی نازل ہوتے ہیں. یہ مہنگائی کا عذاب، یہ ہر چیز کا عذاب. اندازہ کریں یہ لوگ کیوں بے ہوش ہو رہے ہیں، کیوں ختم ہو رہے ہیں، گرمیوں کی شدتیں کیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ جب ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہم نے چھوڑ دی ہیں، ہم نے اپنے نبی سے محبت کرنا عملاً طور پہ چھوڑ دی. سارے کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، لیکن نیگیٹو والا عنصر کسی کے اندر نہیں ہوتا. نفرت کوئی نہیں کرتا سرکار کے دشمنوں سے. سرکار کے دشمنوں سے عملی نفرت کرنی ہوگی، پھر یقین کریں موسم بھی اچھے ہو جائیں گے، پھر پیٹرول بھی اپنی جگہ پر آ جائے گا، اور جناب پھر گندم بھی، آٹا بھی، آپ کو ہر چیز اپنی صحیح قیمتوں پہ ملنا شروع ہو جائے گی. اللہ کے نبی سے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ تم میرے نبی سے محبت کرو، پھر دیکھو تمہیں میں وافر مقدار میں بارشیں بھی دوں گا، میں وافر مقدار میں سبزیاں بھی اگاؤں گا، پھل بھی اگاؤں گا. ایسا ہوا بھی ہے.
جب یہودیوں نے دیکھے نا نافرمانی ختم کی، موسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانا، تو اللہ پاک نے ان کو شہر مصر عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو لبنان عطا فرما دیا، عمان ایسے ملک عطا فرمائے جہاں پہ بہت زیادہ سبزہ ہی سبزہ، پہاڑ، دریا، ہر چیز اللہ نے ہر نعمت عطا فرما دی نا، اور وافر مقدار میں عطا فرما دے، رزق بھی وافر مقدار میں دے دیا۔ تو اگر آج ہمارے لوگ بھی اٹھ کے حضور کی محبت کے لیے باہر نکلیں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی بہت سی چیزیں، بہت سی رحمتیں، بہت سی آسانیاں اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ پھر جو ہم لوگ ہر وقت گرمی کا رونا، مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں نا، تو اندازہ کریں اسی ملک میں جب ہر چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ کو رونا آپ کا سارا ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اپنے نبی سے محبت کرنا تو سیکھیں۔ اب چلتے ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر آپ عالم و خطیب ہیں تو ہر قسم کی فرقہ واریت، مسلک کی تعصب اور اختلافات کو چھوڑ کے مجھے آپ کو، ہم سب کو چاہیے کم از کم ایک ذات پر تو اکٹھے ہو جائیں، وہ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت۔ دیکھیے میں اگر عالم ہوں، آپ عالم ہیں، ہم پیر ہیں، مولوی ہیں، نعت خوان ہیں، تو صرف حضور کا صدقہ ہے۔ اگر حضور کی ناموس نہیں رہے گی، یقین جانے آپ ہی کچھ بھی نہیں رہے گی۔ اب انڈیا میں دیکھ لیں، اگر سرکار کی عزت و ناموس نہیں ہے نا، وہاں پہ لوگ نہیں باہر نکلے تو کیا ہوا؟ انہوں نے جو سجادگان تھے آستانوں کے، ان کی گردنیں ذبح کرنی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی جو مساجد ہیں ان کو شہید کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کو اٹھنا پڑے گا، مسلمانوں کو اٹھنا پڑے گا۔ ابھی کل ہی میں ایک انٹرویو خاتون کا سن رہا تھا، ہندو صحافی تھی خاتون، اس کا انٹرویو نے کہا جی ہم نے یہاں پہ لوگوں نے، ہندوؤں نے بڑا مسلمانوں کے ساتھ اتیاچار کیا، بڑا برا کیا، مسجدیں شہید کر ڈالی، ان کی بڑی عزتیں پامال کر دی، لیکن وہ چپ کر جاتے تھے، تھوڑی سی چلو سہ جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے نبی کی بے ادبی کی ہے، بدتمیزی کی ہے نبی کے حوالے سے، تو ہر چھوٹا بھی باہر نکل آیا، کمزور بھی باہر نکل آیا۔ تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے نبی کے بارے میں مسلمان سب سے زیادہ حساس ہے۔ آپ جو مرضی ان کو مار دو، قتل کر دو، بے ہوش کر دو، ان کے مال لوٹ لو، مساجد شہید کر دو، لیکن اگر آپ ان کے نبی کے بارے میں کچھ کہیں گے، کیوں؟ کہ اللہ بہت حساس ہے، اللہ بہت حساس ہے اپنی نبی کی عزت کے بارے میں، اپنی نبی کی شان کے بارے میں۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں میں بھی اپنے محبوب کی وہ محبت نکال دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا یہ روح محمد بس اس کے بدن سے نکال دو، فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں ذرا، بس روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ روح محمد عشق رسول اگر یہ بدن سے نکل گیا تو کچھ نہیں۔ یہ عشق رسول ہمیں اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر ڈالنا ہوگا، پھر ہی معاملات جو ہے وہ حل ہوں گے۔ تو جتنے بھی مسالے کے جو لوگ ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ضرور سب چیزیں سائڈ پہ چھوڑ دیں، اس وقت جو وقت کا تقاضا ہے اس کو سامنے رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت کے والے سے آیات، قرآن کی آیات، احادیث جو ہیں، جو صحابہ کرام کی باتیں ہیں وہ بیان کیا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سکول کا یا ایک کالج کا یا ایک پروفیسر بنایا، استاد بنایا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھے لکھے شخص ہیں، آپ کے سامنے ماشاءاللہ عوام ہے، بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ایک بڑی تعداد میں، کہیں پہ ماشاءاللہ زیادہ بھی بچے ہوتے ہیں، کہیں پہ کم ہوتے ہیں۔ تو بچے اگر آپ کی کلاس میں 20 بچے بھی پڑھتے ہیں، سمجھ لیں اگر آپ نے 20 بچوں کو عقیدہ ختم نبوت سکھا دیا تو 20 خاندانوں میں بات پہنچ جائے گی۔ 20 خاندانوں میں بات پہنچ گئی تو آگے بچے ظاہری بات ہے گھروں میں جا کے بتائیں گے، آج ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہمارے استادوں نے بتایا، وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بتائیں گے، اپنے دوستوں کو، فرینڈز کو بتائیں گے۔ اور اگر سارے استاد کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کریں گھر گھر یہ مسئلہ پہنچ جائے گا، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، یہ صرف واحد علماء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف کیا اسے کہتے ہیں پیران اعظام کا نہیں ہے، مومنین کا نہیں ہے، یہ صرف تمام مومنین مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں چند یہودیوں نے انبیاء کو شہید کیا تھا، بے ادبی کی تھی، تمام یہودیوں پر عذاب آیا، پھر پوری قوم پر عذاب آیا۔ بے ادبی جو ہے وہ چند لوگ کرتے ہیں، لیکن بھگتنا پہ ساری امت کو پڑتا ہے خاموشی کی وجہ سے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی عذاب پھر ہمارے اوپر بھی نازل ہوگا۔ تو ہمیں بولنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، ٹیوشن میں پڑھاتے ہیں، اکیڈمی پڑھاتے ہیں، تو ضرور سب کو بتائیں، تقاریر کروائیں، بچوں میں تحریری مقابلے کروائیں کہ بھئی جناب ناموس رسالت کے والے سے آیات کتنی ہیں، احادیث کتنی ہیں، صحابہ کرام بھی کیا فرمان ہیں، ائمہ کرام نے کیا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو اپنی پڑھائی کے ساتھ، جہاں پہ ہمارے بچے آج کل جناب صاحب پب جی گیمیں کھیل رہے ہیں، جناب صاحب فلانی پتہ نہیں کیا کیا پوائنٹس ہیں، کارٹونز ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو والدین سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کو جو پیاری پیاری چیزیں
دیجئے جو صحابہ جو ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے اہل علم ہیں ان کی ویڈیوز دکھائیں، ان کے بارے میں بتائیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا کیا تھا. ایک بڑے پیر صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے کیسے دین کے لیے کام کیا. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے، بڑے بڑے بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، ائمہ اکرام نے، صحابہ اکرام کیسے کیسے جو تھے وہ ان معاملات کو دکھا کرتے تھے. یہ اپنے اور لٹریچر جو ہے وہ بچوں کو پڑھائے، جہاں پہ ناولز پڑھاتے ہیں، چھوٹی موٹی کہانیاں بھی، فضول سی جھوٹی کہانیوں کی کتابیں لے آتے ہیں، تو سچی کہانیوں کی کتابیں جو ہے وہ بچوں کو سنایا کریں. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جیسے قرآن پاک میں کہ سب سے بہترین قصہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت اصحاب کہف کا قصہ بڑا اچھا ہے، بڑا عجیب سا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قصے سنائے، اور وہ جو قصے تھے وہ سچے تھے. اور پھر اللہ پاک نے بتایا کہ اس میں تمہارے فائدے کی کیا کیا چیزیں ہیں وہ بتائیں. تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے قصہ اور ایک بات بتانے کا طریقہ بھی بتایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی بتایا کہ ایسے کسی کو بات بتائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ ادیب ہیں یا صحافی ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی جو ہے اب اندازہ کریں. ہمارے جو سوشل میڈیا والے جو لوگ ہیں، نیٹ ورک جو ہے، سوشل میڈیا میں تو خیر ہو رہا ہے کہ لوگ دکھاتے ہیں، لیکن جو ماشاءاللہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا. اس میں پتہ نہیں آج بھی دجالی میڈیا ہمارا، اللہ اکبر کہ توبہ نستغفر اللہ، کہ مطلب کوئی ذرا سی کوئی ایکٹر کو چھینک بھی مار دے تو وہ دکھا دی جاتی ہے. اور جہاں پہ اتنی بڑی ریلی آئی تھی سخت گرمی میں جمعے کو نکلی، اور جو اہل سنت جماعت ہی کہ لبیک یا رسول اللہ، اور بڑے بڑے لوگوں نے جو ماشاءاللہ سے اتنا عوام کا ایک ہجوم تھا، نکالی، کسی نے نہیں دکھائی. اندازہ کریں سارا جناب صاحب وہ اندھیرا کیا ہوا ہے، اور کیا فضول سی خبریں، فضول سے سیاستدانوں کو، فضول سے لوگوں کو دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو بتائیں نا، اپنی بھی صحافی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی پورا کریں کہ نہیں جناب ہم نے یہ لوگوں کو، عوام کو دکھانا ہے. جیسے آپ چوہا مرا ہوا دکھا دیتے ہیں، وہ فضول سی باتیں دکھا دیتے ہیں، برف دکھا دیتے ہیں لوگوں کو، ہیٹ سٹروک ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ دکھا دیتے ہیں. تو یہ بھی دکھائیں نا کہ یہ جو ایمان کی خرابیاں ہو رہی ہے، ایمان زخمی ہو رہا ہے، روح زخمی ہو رہی ہے، یہ بھی لوگوں کو دکھائیں کہ روح کا زخمی ہونے کا علاج جو ہے اس طرف لبیک یا رسول اللہ میں ہے. لبیک یا رسول اللہ کے نعرے میں کہ یا رسول اللہ میں بھی حاضر ہوں، میں بھی آپ کا غلام ہوں، لیکن عملی صورت میں. اسی طرح ہمارے جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جج جو ہیں، جن کو اور تو مسئلے یاد آ جاتے ہیں، 100 نوٹس لینا تو یاد آ جاتے ہیں، عدالت کی توہین یاد آ جاتی ہے، لیکن توہین رسالت یاد نہیں آتی کبھی بھی ان کو. تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آپ جج ہیں. اگر اسلامی جمہوریہ نہ رہا تو تم جج بھی کسی بات کے نہ رہو گے، تو پھر تم بھی کسی یہودی یا ہندو کی گٹر کی نالی جو ہے نا گھر کے واش روم صاف کر رہے ہوگے. تو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اتنی بڑی سیٹ سے تمہیں نوازا ہے، جج کی سیٹ سے تمہیں نوازا ہے، فیصلہ کرنے والی قوت تمہیں اللہ نے عطا کی ہے. تو اپنے رب کو بھی منہ دکھانا ہے تم نے. تو جو جتنا صاحب علم ہوتا ہے نا، اس کا جو اللہ تعالیٰ جو سے پوچھ گچھ کرے گا وہ بھی اتنی ہی سخت قسم کی ہوگی. تو یہ ذرا غور کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا. بہرحال بہت سی اور بھی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی اس طرح کا علم حاصل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علم حاصل کریں. صحابیات نے تو باقاعدہ جنگوں میں تلواریں پکڑ کے حصہ لیا. تو ہماری جو خواتین گھر میں جناب صاحب چھپکلی کو دیکھ کے ڈر جاتی ہیں. چھوڑ دیں اب یہ باتیں، یہ بہانے، یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. اپنے سرکار کے لیے بھی باہر نکلنا چاہیے. ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، سیدہ کائنات سے بڑا کوئی نہیں تھا. انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کام کیا. سیدہ عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے کام کیا. تو ہم کس کھیت کی مولے ہیں؟ ہماری بھی خواتین کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، اہل علم خواتین کے پاس بیٹھے علم حاصل کریں اور جائیں اور بیان کریں، اپنے بچوں کو بیان کریں. بہترین درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، وہ ماں کی صحبت ہوتی ہے، باپ کی صحبت ہوتی ہے. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھئی حضور کی محبت یہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھا کے جانا. ایک کیا ہے؟ میری محبت سکھا کے جانا. دوسرا میری آل کی محبت سکھا کے جانا. اور تیسرا قرآن اچھے سے پڑھانا ضرور. قرآن قرآن سے پڑھا کے جانا
اپنے بچوں کو. یہ تمام سننے والے جو ماں باپ ہیں دیکھنے والے ان سب کے لیے لازم ہے فرض ہے یہ حضور کا حکم ہے کہ حضور کی آل کی محبت حضور کی محبت جو ہے وہ لازمی اور حضور کے صحابہ کی بھی محبت جو ہے وہ بھی لازمی اور حضور کی اولیاء کی محبت جو ہے حضور کی امت کی وہ اپنی امت کو سکھائیں اپنے بچوں کو سکھائیں ان کو بتائیں قادیانی کون ہے گستاخ کون ہے بے ادب کون ہے مرتد کون ہوتا ہے زندیق کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کا حکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جزاک اللہ.